آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یہ کیا اب بھی ایسا ممکن ہے کہ کسی کو دیکھ کر بندے کا وہ کیلوریز پوری ہو جائے؟ اب بھی ایسا ممکن ہے؟ اس کے لیے وہ جو شخصیت ہے اس کو کچھ کرنا پڑے گا، یا یہ جو کھانا کھانے والا ہے اس کو کچھ کرنا پڑے گا؟ اس کو کھولیں گے. آپ کسی جس کی شادی ہونے والی ہو نا اس سے پوچھیں، 1-2 دن تو اس کو صحیح سے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. Am I right؟ یہی بات، اس کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے نا. بالکل. کیوں؟ اچھا کمزوری بھی نہیں محسوس کریں گے؟ بالکل نہیں محسوس کرتا، بلکہ اور چہرے پہ اس کی رونق ہو جاتی ہے. دیکھیں نا یہ کیا ہے، یہ پتہ چلا کہ خوشی جو ہے وہ خوشی سے کیلوریز آپ کی برسٹ نہیں ہو رہی ہیں بلکہ کنزیوم ہو رہی ہیں، یعنی وہ اپنا محفوظ ہو رہی ہیں، ان کی کنزرویشن ہو رہی ہے. آپ کی کیلوریز ضائع نہیں ہو رہی ہیں. آپ کی کیلوریز جو ہماری باڈی ہے یہ تو اس ہوا سے بھی اپنا گزارا کر سکتی ہے. یہ روشنی سے ہم جذب کر لیں نا، اگر اس طرح کر کے بیٹھ جائیں، 2 زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور ذکر کریں، یا ذکر جو نہیں کرتے، جو جوگی اور یوگی ہوتے ہیں، وہ کائنات کی جو ہڈن انرجی ہے اس کو جذب کرتے اپنے اندر. کئی دن کھانا نہیں کھاتے. ہندوؤں میں زیادہ تر دیکھیں وہ لا آف نیچر سمجھے ہیں، ان کے پاس کم درجے کا علم ہے، ہمارے پاس تو قرآن کا علم ہے. ہمارے جو صوفیاں ہوتے تھے فرماتے مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، صرف سنت کے لیے کھاتا. السال تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 دن کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے. کہتے تھے میں زیادہ دن رہ سکتا ہوں لیکن بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن سے زیادہ کھانا نہیں چھوڑا تھا، تو میں بھی 15 دن تک ہی رکھتا ہوں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ کتنے دن تک، انسانی طاقت کے مطابق وہ کتنے دنوں تک وہ چھوڑ سکتے تھے کھانا. تو میں بھی پھر جو ہے نا 15 دن تک ہی رکھتا ہوں اپنا معاملہ. اب روزہ کیا ہوتا ہے یار؟ روزے میں ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پورا دن گزار لیتا ہے. یہ کیا ہے نا، اس میں طاقت آ جاتی ہے. ہمارے جاننے والے ہیں تو وہ یعنی جو ہے نا انگریز ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے وہاں مسلمان انگلینڈ کے، کہنے لگے کہ ہمیں وہاں سوال کرتے ہیں لوگ کہ یار آپ بھوکا کیسے رہ لیتے ہیں آپ، اور اتنی گرمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا خدا آپ کو بھوکا رکھ کر کیا یعنی مقصد ہے اس کا. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خدا کو آپ کے بھوکا رہنے سے کیا ہے، وہ کیوں آپ کو بھوکا رکھتا ہے. کھانا بھی پاس ہے، آپ نہیں کھا رہے ہو، نہ پانی پی رہے ہیں، کیا اس کی مطلب فلسفی کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں رہتے ہو آپ بھوکا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا خدا تمہیں کو بھوکا رکھتا ہے کیوں؟ آج کی سائنس نے کہا کہ ابھی کینسر نہیں پیدا ہوتا ہے نا، تو ہم نے تو کینسر سے بچنے کے لیے نہیں کیا. یہ کینسر سے بچنے کی نیت کرنا کون سا ثواب ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا ثواب ہے نا. کینسر سے بچنے کی نیت کرنا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے، بائی پروڈکٹ ہے یہ تو ہمارے لیے کہ ضمنی فائدہ حاصل ہو گیا ہمیں. آج کے دور میں بھی قرآن پاک کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کا نمبر کم ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا چشمہ اتر جائے گا اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے نا قرآن پاک. خانہ کعبہ کو دیکھنے سے آپ کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں. آپ زمزم پئیں، اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، ساری کیلوریز آپ کی پوری ہو جائیں گی، ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ 2 مثالیں تو ہمارے پاس مسلمانوں کی ہیں، خانہ کعبہ اور زمزم. اچھا اولیاء اللہ کو دیکھنے سے، روزے کی مثال بھی ہماری ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے. صوموا تصحوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم روزہ رکھو تو تم صحت مند ہو جاؤ گے. کینسر تک کا علاج ہے روزہ. اور تو ہم لوگ تو مسلمان تو آج کل کیونکہ صرف نام کے رہ گئے ہیں نا،
اگر یہ صرف صحیح سے کھانا ہی کھانا شروع کر دیں، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر، اور 1/3 خوراک لیں. ایک دفعہ چیک کر لیں کہ میں بغیر پانی پیے میری جو ہے نا پسند کی چیز ہو تو میں کتنا کھانا کھاتا ہوں. اگر روٹی کھاتے ہیں تو دیکھ لیں بھئی 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی سے میں یہاں تک ہو جاتا ہے بھائی، پانی نہ پیوں. تو 3 کا معنی یہ کہ اب آپ کے جسم میں 3 روٹیوں کی خوراک ہے، یعنی گنجائش ہے. اب آپ اس کو 3 سے اس کو تقسیم کر دیں، 1 روٹی آ گئی. 1 روٹی اور 1 روٹی کے مطابق پانی اور 1 روٹی کے مطابق خالی پیٹ، یعنی 3 حصے کریں پیٹ کے. 1 میں کھانا، 1 میں پانی اور 1 میں ہوا، تاکہ یہ آپ کا معدہ جو ہے اس کو ہضم کرنے کی، کیونکہ یہ پھیلتا بھی ہے سکڑتا بھی ہے، پھیلتا بھی سکڑتا بھی ہے. بیچارہ یوں تو ہو سکے نا وہ، اب اس کو اتنا ہم پیک ٹو کیپیسٹی کر دیتے ہیں، ٹھوس ٹھوس کے اندر اس کے اندر بھر دیتے ہیں، وہ بیچارہ یوں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے اتنا پھول چکا وہ، اور یوں تو ہو نہیں سکے گا وہ. بھائی یوں ہو کے یوں ہوگا تو وہ جوس بنے گا نا اس کا غذا کا. تو زیادہ کھانے سے انسان میں کمزوری آتی، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ کھانے کو اگر ہم سنت کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں تو ان سنتوں سے ہمیں اتنا نور اور اتنی طاقت حاصل ہو، ذکر کی کثرت سے بھی وہ چیز ہو سکتی ہے. ہاں، کھانا بھی انسان کو حاجت نہیں رہے گی. جب آپ ذکر کی کثرت کر کے دیکھ لیں، آپ کا کھانا پینا بہت کم رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، کتنا اناج، شاید 2.5 کلو، پوری لائف میں 2.5 کلو اناج منقول ہے جی. 2.5 کلو اناج بتا رہا ہوں، کھجوریں نہیں، گندم یا جو وغیرہ یہ جو نا منقول ہے کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو غار حرا میں جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو جو کھانا لے کر جاتی تھی 15 دن کے بعد وہ کھانا ویسے واپس لے کے آ جاتی تھی. اچھا، کھانا بھی جو ہے نا خراب نہیں ہوتا تھا وہ، کیوں؟ سرکار کی صحبت میں رہتا تھا. کھانا کیسے خراب ہو جاتا؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا تناول فرماتے، توجہ ہی نہیں ہوتی. کن تجلیات میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں کیا پتا، کیونکہ نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے. عالم ارواح سے وہ نبی ہی بن کے آتا ہے. وہ یہاں آ کے کوئی الگ سے نہیں بن جاتا، وہ کہ پہلے وہ بڑا کچھ اور تھا پھر بعد میں اچانک اسے نبی چن لیا گیا. ایسا نہیں ہوتا، یہ چیزیں اچانک والی نہیں ہیں، یہ ازلی انتخاب ہے. خیر، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. تو اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ذکر و اذکار کے ذریعے اور تصور شیخ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. پیٹ بھی بھرا جا سکتا ہے. انسان تو ایک عجوبہ ہے یار. پوری کائنات میں سب سے عجوبہ روزگار کوئی چیز ہے نا تو وہ انسان ہے. نہ اس کی طرح کا کوئی فرشتہ ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی جن ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی مخلوق اور اللہ نے بنائی کوئی نہیں. انسان کو الگ ہی بنایا اس نے. کسی کو اپنا خلیفہ کہا اس نے؟ انسان کو. ہم خود ہی اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں. مسئلہ یہی تو ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو اپنے آپ کو جان لے، تو نے اپنے رب کو پہچان لیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا یعنی اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ رب کی تجلیات کا معائنہ ہے انسان. اپنے آپ کو پہچانے گا تو اپنے رب کو پہچان لے گا کہ میں کیا ہوں، مجھے ہی نہیں پتا میں کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے.